اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے پابندی سے آپ مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور رات میں 9:30 بجے اسی چینل پر ہمارا بیان لائیو ہوتا ہے۔ تو آج کے بیان کا بہت پیارا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، ان کی آزمائشیں، ان کے امتحانات، اللہ سے ان کی محبت اور اللہ کو ان سے محبت۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ایک تھوڑی کہانی آج ضرور سنیے گا، اور اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی ضرور بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیسی قربانی دی اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو لے کر ابھی G7 کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بھی ایران کو لے کر کافی پریشر اور دباؤ بنانے کی بات کی گئی، وہیں پر ایران کی حرکتوں کی نندا اور مذمت بھی کی گئی، کنڈم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایران کو کسی بھی حال جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ G7 کے اجلاس خطہ میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایران کی مذمت کی گئی۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت سے چند گھنٹہ پہلے، گزشتہ 2 دن پہلے جرمنی میں منعقدہ گروپ آف 7 یعنی G7 کنٹریز کے جو سربراہان کا اجلاس تھا، بیٹھک تھی، کانفرنس تھی، اس میں ایران کو لے کر بات چیت ہوئی اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے پر زور دیا گیا اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ایرانی کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ G7 نے اپنے حتمی بیان میں تہران سے اپنی بیلسٹک میزائل کارروائیوں اور سمندری نیویگیشن کے لیے خطرات کو روکنے کا بھی ڈیمانڈ کیا۔
اور یہی نہیں، اس G7 گروپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے سفارتکاری کے طریقے کو اختیار کرنے کی بات کہی۔ ایران نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ 7 بڑے ملکوں نے کہا کہ ایران نے جوہری معاہدے کی طرف واپسی کے سفارتی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیان G7 کنٹریز کا ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ دنوں کی انتہک یورپی کوششوں کے بعد گزشتہ مارچ سے تعطل کا شکار جوہری مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے دوحہ میں آج شام بالواسطہ امریکہ ایران مذاکرات شروع ہونے کا امکان ہے۔ آئیے ناظرین، پڑوس ملک افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا تباہ کن زلزلہ آیا۔ زلزلے کی شدت ایسی تھی کہ 1000 سے بھی زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں لوگ یوں سمجھیے کہ بے گھر ہوئے ہیں اور متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے UAE متحدہ عرب امارات کی جانب سے بڑی امداد کی جا رہی ہے۔ 24 ٹن امدادی اشیاء دبئی سے کابل پہنچ گئی، یعنی UAE متحدہ عرب امارات نے انسانی بنیادوں پر جو مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، الحمدللہ 24 ٹن امدادی اشیاء دبئی سے کابل تک پہنچ گئی ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں ہیومن رائٹس کا یہ حق بنتا ہے، انسانی حقوق کے بنیاد پر اور انسانیت کے بنیاد پر ہم افغانستان کے ان متاثرین کی مدد ضرور کریں۔ دبئی میں عالمی ادارہ صحت کے گوداموں سے ہنگامی بنیادوں پر افغانستان روانہ کیے جانے والے اس امدادی سامان میں میڈیسنز، طبی آلات، ہیضے کی وبا سے بچاؤ کے طبی لوازمات بھی شامل ہے، کیونکہ خطرہ ہے اب ان علاقوں میں ہیضے کی وبا پھیل سکتی ہے، اس لیے وہ دوائیاں بھی باقاعدہ بھیجی گئی۔ آئیے ناظرین، مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 2 سال تک تو کورونا کی وجہ سے حج کو کوئی جا نہیں پایا تھا، لیکن الحمدللہ اس سال جو ہے حج اپنے پورے جوش و خروش اور تیاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو اس سال اجازت ملی ہے۔ پیارے ملک بھارت سے بھی کافی لوگ گئے ہیں۔ گزشتہ رات میرے استاد محترم مفتی رحمت اللہ قاسمی، جو الحمدللہ تقریباً 15-20 سالوں سے تقریباً وہ معلم بن کر جاتے ہیں، رات میں تقریباً 11:30 بجے کے قریب ان کا فون آیا کہ میں جلگاؤں سے گزر رہا ہوں اور حج کے لیے الحمدللہ اس سال اللہ نے پھر کرم فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ 10 لاکھ لوگوں کی وہاں پر اجازت ملی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کی رہائش گاہوں میں بھی بے پناہ رونق لوٹ آئی ہے اور مملکت سعودی عربیہ نے زبردست انداز میں بہتر سے بہتر انتظامات وہاں پر کر لیے ہیں۔ وہیں پر مدینہ منورہ سے خبر آ رہی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زائرین ہیں ان کے لیے ایک ایپ، زائرون ایپ 8 زبانوں میں 15 سروسز فراہم کی گئی ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین ایسے منصوبوں اور پروگراموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جن کا مقصد حرم مکی اور مسجد نبوی میں خدمات کے نظام کو ریموٹ کنٹرول انداز میں پیش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ اپلیکیشنز اور ڈیجیٹل تبدیلیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ کے مہمانوں کی خدمات میں ہیں۔ اور یہ جو ایپ جو آئی بھی ہے، زائرون ایپ، جو زائرین کے لیے لائی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس ایپ کے ذریعے زائرین یہ جان سکیں گے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب کیا ہے، قرینے کیا ہیں، کیسے زیارت کریں اور روضہ شریف پر درود و سلام کیسے پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ایپ زائرین کو مسجد نبوی میں جو خطبہ جمعہ ہیں وہ بھی ان کو براہ راست سننے کا موقع یہ ایپ فراہم کرے گی۔ 8 زبانوں میں یہ ایپ کے ذریعے سے لوگ خطبے کو بھی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اسرائیل سے بڑی خبر آ رہی کہ اسرائیل میں سیاسی بحران سامنے آیا۔ پارلیمنٹ تحلیل
کی گئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ نئے انتخابات ہوں گے۔ اسرائیل کے اراکین اسمبلی نے گزشتہ روز اہم قانون سازی کرتے ہوئے متفقہ طور پر پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے ایک بل کی منظوری دے دی ہے۔ ڈان اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اہم قانون سازی کا یہ اقدام ملک کو 4 سال سے بھی کم عرصے کے دوران اس کے 5ویں انتخابات کی جانب ڈھکیلتا ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے اتحاد اور سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی قیادت میں حزب اختلاف کے اراکین گزشتہ ہفتے سے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اس کی تحلیل سے متعلق بل پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اب خبریں آ رہی کہ انہوں نے باقاعدہ اس بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس سے اسرائیل میں ایک سیاسی بحران آ گیا۔ یہ خبر پڑھتے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسرائیل سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، تو شاید اسرائیل سے ہی مہاراشٹر میں بھی یہ بنڈخوری سیکھی گئی، اور پورے ملک میں یہ جو بنڈخوری ہو رہی ہے، پورے ملک میں جو بدماشی ہو رہی ہے، گھٹیا اور نیچ حرکت ہو رہی ہے، کہ جہاں ہم ہار جاتے ہیں پھر الیکشن کے بعد وہاں دوسری پارٹی کے جیتے ہوئے ودھائکوں کو ہم خرید لیتے ہیں، یعنی جمہوریت کا مرڈر اور قتل ہم کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بنڈخوروں نے اسرائیل سے ہی یہ بنڈخوری سیکھی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے امریکہ سے، واشنگٹن سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہل پر ایک زبردست حملہ ہوا تھا۔ امریکہ کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ جی ہاں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب ہٹائے گئے تو اس وقت یہ بڑا حادثہ ہوا تھا، اور ٹرمپ پر اس کے الزامات آ رہے تھے۔ ٹرمپ بھی لگاتار انکار کر رہے تھے، لیکن ایک ابھی عجیب چونکانے والی خبر آئی ہے کہ کیپٹن ہل حملہ کیس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص مشیر تھی، تو اس نے کانگریس کمیٹی کے سامنے انکشافات کیے، اور انہوں نے کانگریس کمیٹی کو بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے جتنے بھی سمرتھک ہیں، حامی ہیں، وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 6 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہجوم کے ساتھ کیپٹل ہل جانے کا خود منصوبہ بنایا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب پتہ چلا کہ وہ کانگریس کے بجائے واپس وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں تو وہ غصے میں آ گئے تھے۔ تو خیر، کیپٹل ہل پر جو حملہ ہوا تھا، اس کو لے کر خود ٹرمپ کی مشیر نے کچھ خاص انکشافات کیے ہیں جو اب ٹرمپ کے لیے مشکلات بن سکتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔